أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ فقر رش کا میاں نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج شب برات ہے۔ اب انشاءاللہ شب برات کی جو ہے ہم کچھ مختصر گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ رات جو ہے فیصلوں کی رات ہے، یہ رات جو ہے توبہ کی رات ہے، یہ رات جو ہے انعامتوں کی رات ہے، یہ رات جو ہے بخشش کی رات ہے۔ اب یہ رات کا لطف کون اٹھائے گا؟ تو ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے کون اٹھا سکے گا یہ لطف۔ دیکھیں یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ آج کی رات کیا ہے؟ شب برات ہے۔ اب اس مہینے کے، اب اس رات کے فضائل اور حقائق حاصل کرنا ہے تو ہمیں کلمہ طیب سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے کے دل میں تصدیق نہیں ہوگا تو ہم کون سا بھی عمل کرے، کون سی بھی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کلمہ طیب سیکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں کون سا بھی مہینہ ہو، کون سا بھی عمل ہو، دین اور ایمان سے ہی ہے کنیکشن، کیونکہ ہٹ کے یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہٹ کے ہے تو وہ بیکار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کون سا بھی مہینے کا، کون سے بھی مہینے کا جو ہے فضائل اور حقائق، یعنی کہ فضائل، اگر ہمیں جو ہے فضیلت اگر حاصل کرنا ہے تو ہمیں حقائق جاننا ضروری ہے، یعنی کہ ہمیں حقیقت جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم حقیقت تک نہیں پہنچیں گے تو ہم فضیلت ہم نہیں پا سکیں گے، ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں کلمہ طیب سیکھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، اب دیکھیے ایک شاپ پہ جو ہے سیل لگی، جیسے کہ ایک کرتی ہے، اب ایک کرتی کے ساتھ جو ہے کرتی بائی ون گیٹ ون فری ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اب جا کر ہمیں سے خریدے تو ہمیں جو فری کی چیز ہے وہ ملے گی۔ اب جا کے ہم فری کی جو چیز ہے ہم وہ مانگیں گے تو کیا ہمیں فری کی چیز ملے گی کیا؟ وہ آدمی کہے گا، یعنی کہ وہ شاپ کیپر کہے گا کہ نہیں پہلے کرتی خریدو پھر اس کے بعد میں جو فری کی چیز ہے وہ ملے گی۔ تو اسی طرح سے حقائق ہے، یعنی کہ حقیقت جانے بغیر ہمیں فضیلت نہیں ملے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں جان مال خرچ نہیں کرتے بولتے، یعنی کہ ہم اللہ سے پورا ثواب مانگ رہے۔ کیسا کیسا ہوتا؟ اب ہم پورا ثواب تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے جب ہمارے دل میں ایمان کی تصدیقی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیقی نہیں ہے، ہم حقیقت تک پہنچے ہی نہیں، تو ہمیں فضائل کیسا ملیں گے؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں، فضائل دے دو پر نہیں، فضائل اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمیں حقائق یعنی کہ حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ یہ سب ہمیں کیسا ہوگا؟ کلمے کی تصدیق ہمارے دل میں ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونا ہمارے دلوں میں ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہر عمل، ہر رات، ہر دن، ہر مہینے میں جو ہے ہر چیز میں فضائل ہے، حقائق ہے، مسائل ہے، یعنی کہ یہ سب چیزوں سے جو یہ سب چیزیں کب حاصل ہوگی؟ جب ہم کلمے کی تصدیق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے تو ہم جو ہے دل میں جب تصدیق ہوگی تو ہم ایمان والے بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قرآن شریف میں ہر جگہ جس کے بھی نعمتیں رکھا ہے صرف ایمان والوں کے لیے رکھا ہے۔ تو پہلے ہمیں ایمان والے بننا ہے۔ ایمان والے کب بنیں گے؟ جب ہم کلمے کی تصدیق کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب بندے کی یہ دل میں تصدیق ہوگا تو یہ بندہ جو ہے یہ رات کے بھی لطف اٹھا سکیں گا۔ اب بندہ کتنے بھی رکعتیں نمازیں پڑھ لے، بے شک ہمیں نمازیں پڑھنا ہے، نمازیں نہیں پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں میں، نمازیں پڑھنا ہے، ہمیں عبادت کرنا ہے، ہم ہر عمل کرنا ہے، مگر ہمیں ساتھ میں ہم ایمان بھی سیکھنا ہے۔ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم جڑے ہوئے ہیں کہ ہم کلمے کی تصدیق ہو رہی ہے ہمارے دل میں، اور اللہ پاک ہمیں آگے بھی اسے جڑ کر رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جانو لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم بتا رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کہ تم جانو لا الہ الا اللہ، تم جانو۔ جب ہم یہ جانیں گے، جب ہمارے دل میں ہم یہ تصدیق کریں گے تو ہم ایمان والے بنیں گے۔ اب دیکھیں اگزامپل کے طور پہ ایک جھاڑ ہوتا ہے،
اس کے درخت ہوتے ہیں، اس کی گرینری ہوتی ہے، اس کی خوشبو ہوتی ہے، اس کے پھل ہوتے ہیں، اس کے برانچز ہوتے ہیں، اس کے ڈگالیاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ سب چیزیں کیکو ہے کیونکہ اس کی جڑ اچھی ہے، کیونکہ جڑ جب اچھی رہیں گی تو اس کے پھل پھول سب چیزیں اچھے ہوں گے۔ اگر اس کی جڑ خراب ہوئیں گی تو کیا ہوگا؟ اس کے پھول بھی خراب نکلیں گے، اس کے پھل بھی گندے نکلیں گے، اور اس کے تو ڈگالیاں تو چھوڑو، اس کی گرینری کچھ بھی اس کی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جڑ مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے لیے جو جڑ مضبوط کرنے کا ہے وہ جڑ کیا ہے؟ کلمہ، ایمان۔ جب ہم یہ دل میں تصدیق کریں گے تو ہم جو بھی ڈگالیاں، جو بھی پھل نکلیں گے وہ میٹھے نکلیں گے۔ جو بھی ہم عبادت کریں گے، ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ قبول ہوں گے، وہ قابل قبول بنیں گے۔ کب بنیں گے؟ جب ہم کلمے کی تصدیق کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں راتیں دی عبادت کرنے کے لیے، شب برات دی، شب قدر دی، بے شمار راتیں دی ہے عبادت کرنے کے لیے، خصوصی راتیں دی ہے۔ یہ عبادت کب قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں؟ جب ہم کلمے کی تصدیق ہمارے دل میں ڈالیں گے، جب ہم ایمان والے بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں سے مخاطب ہو کر انعامتیں بتاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے ایمان والے بننا ہے۔ جس طرح جڑ مضبوط ہے تو اسی طرح سے ہمیں ایمان کی بھی مضبوطی ہمارے دل میں پیدا کرنا ہے۔ اب جڑ اگر خراب ہے تو بیکار ہے، ہم کچھ بھی عبادت کریں تو بیکار ہے، کیونکہ جڑ ہی ہمارے اس میں کلمے کی تصدیق ہمارے دل میں نہیں ہے۔ جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے تو بندے کے دل میں جو ہے کفر، شرک، نفاق، تکبر آئے گا، میں پناہ آئے گا، بندہ تکبر کرنے لگے گا، میں بہتر ہوں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بیماریاں دل میں کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہی نہیں ہے۔ جب بندہ کلمے کی تصدیق کرے گا تو بندہ جو ہے عبادت جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ قابل قبول ہوگا۔ تو ہمیں ایمان سیکھنا ہے، اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہا ہے ہمیں کہ ہمیں جاننا ہے لا الہ الا اللہ۔ بے شک عبادتیں کتنے بھی کر لو، روزے رکھو، سب کتنے بھی کرو۔ اب دیکھیں اسلام میں اللہ تعالیٰ جو ہے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ دیکھیے پہلا کلمہ ہے، ایمانی کلمہ ہے، اور جتنے بھی باقی 4 ہے وہ اعمال ہے۔ وہ اعمال کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ ایمان سے پہ ڈیپینڈ ہے، ایمانی کلمات پہ ڈیپینڈ ہے۔ جب ہم ایمان سیکھیں گے، ہم جو بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ کو 13 سال صرف کلمے کی دعوت دی۔ اب دیکھیں کلمے کی دعوت 13 سال دی، ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم 13 سیکنڈ پڑھ کر بول رہے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر لیا۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم زبان سے تو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں مگر دل میں کچھ اور رہتا۔ کیوں؟ یہ کیونکہ ہم جو کلمے کی تصدیق ہی نہیں کی۔ ہمیں کلمے کی تصدیق کریں گے تو ہم عبادت کریں گے، تو بھی ہم اسے مٹھاس ہم محسوس کریں گے۔ تو یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات فیصلوں کی رات ہے، یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ رات کے مزے لینا ہے، لطف اٹھانا ہے۔ تو ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ ایمان سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہر عمل قبول ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں عمل کے لیے، درستگی کے لیے ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ ایمان سیکھیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی۔ فی زمانہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فی زمانہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ مسائل فضائل کے پیچھے لگے ہوئے۔ بے شک ہمیں دیکھنا ہے روزہ کیسا ٹوٹتا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ بھی ہمیں علم چاہیے۔ مگر جو ضروری علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان مرد عورت کو علم کا حاصل کرنا فرض ہے، یعنی کہ فرض عین ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اب کون سا علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ یہ دل میں تصدیق کرے گا تو بندہ جو ہے ایمان والا بنے گا۔ جب بندہ ایمان والا بنے گا تو جو بھی عبادت کرے گا، جیسے کہ نماز پڑھنا ہے، جیسے کہ روزہ رکھنا ہے، وہ روزہ اس لیے رکھے گا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا۔ اور بندہ جب نماز میں جب ٹھہرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دیدار کرے گا۔ کیا ہے؟ دیدار کرے گا بندہ کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہا ہے، اس کے دل میں تصدیق ہوگا میں محتاج ہوں۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم کلمہ سیکھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہمارے دل میں یہ ہونا ضروری ہے۔ جب یہ ہم سیکھیں گے، جب ہم یہ کریں گے تو ہماری عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگی، ہماری بخشش بھی ہوگی، ہماری
ہر کام بھی اللہ تعالیٰ ہمارے بنا دے گا. تو مین امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ کلمے کی تصدیق، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا. یہ علم کہاں ملتا ہے؟ ہمیں اللہ والوں کے پاس ملتا ہے. تو ہمیں اولیاء اللہ سے جڑنا ہے. الحمدللہ کا شکر ہے، ہم جو ہے مختصر ہر ویک ہم یہ سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ، اس میں ہماری فہم، ہمارے دل کھول دے اور ہمیں جو ہے یہ راتوں کا لطف اٹھانے والے بنا دے، ہمیں ایمان والے بنا دے. آمین ثم آمین. تو میں آگے بات بڑھاتی ہوں شب برات کے اوپر کی اللہ پاک جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اپنے حبیب کے امت میں پیدا فرمایا. ہم جیسے گنہگار کو امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بخششیں عطا کی ہے، مغفرتیں عطا کی ہے، نجات کے لیے، کامیابی کے لیے مختلف صورتیں دنیا میں رکھی اللہ تعالیٰ نے. اللہ جو رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم پر اللہ پاک نے رحم فرمایا. اس لیے ہمارا لقب جو ہے امت مرحومہ کہا گیا ہے. یعنی کہ عام طور میں مرحومہ بولے تو کیا بولتے ہیں؟ جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اسے مرحومہ کہتے ہیں. مگر عربی لفظ میں، یعنی کہ عربی زبان میں جو ہے مرحومہ اسے کہتے ہیں جو جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بے پائے رحمت ہوتی ہے، نوازشیں ہوتی ہے، یہ امت مرحومہ ہے. یہ اس لیے ہے، اس سے نسبت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اگر ہم چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی ہم کرتے، اللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمیں بہت اجر دیتا ہے. انسان نفس کے بہکاوے میں آتا ہے، آ کر جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، شیطان کے گمراہ کرنے میں غلط راستے پہ چلتا ہے، دنیا کی خواہشات میں لگ جاتا ہے. اور کوئی بھی دنیا والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیکوکار ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں کرنے والا ہوں، میں گنہگار نہیں ہوں. کیونکہ دیکھیے انسان کا دشمن ہم اپنے اپنے ذہنوں سے انہوں ہمارے دشمن ہیں، انہوں ہمارے دشمن ہمارے ذہنوں سے بنا لیے. اصل میں دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان ہے، نفس ہے اور دنیا ہے. اسے ہمیں دیکھتے رہنا ہے، اس پہ ہمیں نظر رکھنا ہے. کیونکہ شیطان کیا ہے؟ ایمان کا چور ہے اور ایمان کو چوری کر لیتے جاتا ہے. اور انہیں اپنے دشمن ہے ایمان جو سیکھتے ہیں نا ان کے پیچھے لگے ہوا رہتا ہے، ایمان سیکھنے رہتا ہے. کیونکہ اسے پتا ہے وہ تو علم والا ہے، انہیں تو اتنا علم والا تھا، انہیں اتنا علم والا تھا. انہیں کیا کیا؟ انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب اسے کہا کہ سجدہ کرے پر اس نے نہیں کیا، وہ تکبر میں مگر وہ کتنا علم والا تھا، اسے ہر چیز کا علم تھا. تو اسے پتا ہے کہ ایمان امپورٹنٹ ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ایمان کو چوری کر لیتا ہے. وہ عمل جو کرتے ہیں ان کے پیچھے نہیں لگتا شیطان، جو ایمان سیکھتے ہیں ان کے پیچھے لگتا ہے. تو ہم چاہیے کہ ہمیں ایمان سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہمارے دل میں کرنا ہے. جب ہم یہ کریں گے تو ہم آگے بھی ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوگے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیکوکار ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، میں اپنے نفس کے بارے میں یہ نہیں کہتا، وہ گناہ سے بچنے والا ہے، بری ہے، بے گناہ ہے، میں اظہار نہیں کر سکتا. نفس گناہ میں مبتلا کرنے والا ہے. ہاں وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جس پر اللہ پاک کا رحم ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ جو ہے کون سا بھی نفس جو ہے پاک نہیں ہوتا ہے. کیونکہ نفس کیا ہے؟ نفس جو ہے گناہ میں لوگوں کو ڈھکلتا ہے. کہ نفس اپن کا ایسا نفس ہے کہ ہم جو ہے اگر ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں جو ہے نفس اس میں بہکاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں نظر رکھنا چاہیے. ان نفس پہ نظر ہم کب رکھ سکیں گے؟ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دل میں تصدیق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو ہم جب یہ سیکھیں گے تو ہمیں جو ہے ہمیں ہر چیز کی پہچان حاصل ہوگی. ہمیں سمجھنے آئے گا کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں اور ہم اللہ کے حکم کو مان رہے یا نہیں مان رہے. نفس کیا کرتا؟ اللہ کے حکم کو نہیں ماننے کے لیے گناہ میں ڈھکلتے رہتا. تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم جب کلمے کی تصدیق دل میں کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہم نفس کو قابو میں کر سکتے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زبان مبارک سے اللہ پاک نے کہنے لگا ہے کہ انسان اپنے نفس کے بارے میں یہ خیال میں نہ رہے کہ وہ پاک ہو چکا ہے، اس کو فکر کرنا چاہیے، نفس پہ نظر کرنا چاہیے. یعنی کہ وہ بہکاتا ہے، انسان سے گناہ کراتا ہے. تو ہمیں چاہیے، دیکھیں یوسف علیہ السلام کے مقدس زبان سے اللہ پاک ہمیں سورہ یوسف میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نفس کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا ہے کہ یہ نفس ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہمیں فکر میں رہنا چاہیے، ہمیں نظر رکھنی چاہیے. جب یہ نظر، یہ سب چیزیں ہم کب کر سکیں گے؟ جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بندے کے دل میں رہی تھی تو بندہ جو ہے یہ دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں اللہ کے حکم کو مان رہا ہوں، کیا میں اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا ہوں، کیا میں کون سا گناہ کروں، کیونکہ نفس کیا کرتا ہے، گناہ میں ڈھکلتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، ایمان کو چوری کرتا ہے، نفس کیا کرتا ہے، گناہ میں ڈھکلتا ہے۔ تو ہمیں دیکھتے رہنا ہے، ہمیں نظر رکھنا ہے، کس پہ نظر رکھنا ہے، نفس پہ نظر رکھنا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نمازیں پڑھ لیے، ہم روزہ رکھ لیے، ہم کتنے کی حج کر لیے، میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، میں اتنے بیانہ کر دے رہی ہوں تو میں ایمان والی بن گئی، ایمان والی بن گئی، بلکہ ہمارے دل میں لالچ نہیں، یہ جب لا لیے تو ہم تکبر میں آ گئے۔ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آن ہمیں جو ہے اس کا علم حاصل کرنا ہے، اور ہمارے نفس پہ ہمیں جو ہے نظر رکھنا ہے، اور ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ جب یہ تصدیق کریں گے تو ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے، اور ہمارے نفس پہ ہم نظر رکھیں گے۔ جب نفس پہ نظر رکھیں گے تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بنیں گے، ہمیں اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے۔ مگر کوئی بھی بندہ، اب دیکھیں نیکوکار، سب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو نیکوکار ہوں، میں تو یہ ہوں، نہیں، ہم نیکوکار نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ اللہ پاک نے جو ہے ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے ایسے راتیں بخشنے کے لیے ایسے راتیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ جو اللہ پاک کے نیک بندے، صالح بندے ہوتے، اللہ کے مکرم بندے ہوتے، یقیناً جو اپنے گناہ سے دامن آلودہ نہیں ہوتے، یعنی کہ اپنے گناہ سے جو ہے اپنا دامن آلودہ ہونے بھی نہیں دیا، ہر لمحہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں زندگی گزارے، ان کا بھی یہ حال تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی رجوع ہوتے سب سے بڑا گنہگار ہم ہی ہے سمجھتے، یعنی کہ ہم بھی چاہیے، یہ گنہگار ہم اپنے آپ کو جب کب سمجھیں گے، جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تصدیق جب بندے کے دل میں ہوگی تو بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں گا، کتنا بھی صالح بندہ رہن دو، کتنا بھی نیکوکار بندہ رہن دو، کتنے بھی نمازہ پڑھنے والا رہن دو، کتنے بھی قرآن پڑھنے والا بندہ رہنے دو، جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رجوع ہوگا تو اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گا، اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں گا۔ تو ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں، ایک اللہ والے بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے تو ایک بزرگ جو ہے اللہ کے بارگاہ میں ایسا عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اے میرے عمل تیرے بارگاہ میں قبولیت کے درجے سبب نہیں ہے، لیکن تیرے بندے کے قبولیت کے درجے کے سبب نہیں ہے تو مجھے قیامت میں مجھے اندھا اٹھانا تاکہ تیرے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ یعنی کہ دیکھیے، ایک اللہ والے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے خانہ کعبہ یعنی کہ طواف کرتے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ کعبے کی طرف ٹھہر کر بولے کہ میرے اگر اعمال تیرے پاس اگر قبولیت کے درجے پہ نہیں ہے تو مجھے جو ہے قیامت کے دن اندھا اٹھا تاکہ میں تیرے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو پڑے۔ یعنی کہ دعا کر رہے ہیں، پورا مطاف پریشان ہے، ایسا گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے، ایسا گڑ گیا تو پورا مطاف لوگ جو بھی طواف کر رہے تھے سب پریشان تھے، آخر ماجرا کون ہے، یہ کون ہے آخر؟ جب یہ جا کے دیکھے تو وہ کون سی ہستی نکلی، وہ شان والی ہستی، وہ تحقیق کرے بعد میں یہ ہستی نکلی، وہ جیلان کے بادشاہ یعنی کہ قادر جیلانی کہا جاتا ہے انہیں۔ کیسا بلند مقام ہے آپ کا، دیکھیں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں پہچانتا، آپ بڑے اونچی شان والے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ولی کے سردار ہیں، بلند رتبہ ہے آپ کا، اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا، اور آپ کی ایسی شان ہے جب آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو نگاہ کا فیض جو ہوتا ہے چور کو ولایت مل جاتی ہے، ایسی شان والے ہیں آپ۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کیسا پیش کر رہے ہیں، دیکھیے عبادت میں کیسا تواضع ہے، دیکھیے تو یہ حساب کتاب، یہ تواضع، یہ جب یہ گڑ گڑانا، یہ عاجزی، یہ بندے کے اندر کب آتا؟ جب بندہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا، اپنے آپ کو محتاج سمجھتا، جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو بھی عبادت کرتا اپنے آپ کو کمتر سمجھتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، کل یہ سب کب آئے گا، بندے کو دل میں جب ایمان آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو بندہ عبادت بھی ایسی کرے گا۔ تو حضور غوث اخلاء نزل اللہ کتنے بڑے شخص ہیں، آپ کیسی دعا کر رہے ہیں، اللہ اگر میرے عمل تیرے بارگاہ میں قبول کے درجے پہ نہیں ہے تو مجھے جو ہے قیامت کے دن اندھا اٹھا۔ تو ہم دیکھیں ہم کیا ہے، جیسا بلند رتبہ رہیں گا اتنی اونچی شان ہوگی، اتنا اونچا مانگنے والا نرالا انداز رہے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا نرالے انداز، ایسی شان میں، ہم تو اتنی دور تک تو ہم تو اتنے اللہ والے تو نہیں بن سکتے، ہمیں تو پتا تو چل رہا نا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اتنا تو ہدایت دے رہا کہ ہمیں کلمہ سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے۔ جب بندہ یہ سیکھیں گا تو بندہ یہ جو راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو گنہگار بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا لطف اٹھا سکیں گے۔
ہم اس سے مانگ سکیں گے. بے شک ہمیں نمازیں پڑھنا ہے, ہمیں ہر چیز, ہمیں روزہ رہنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, حج ادا کرنا ہے, ہر رات ہمیں جو ہے لطف اٹھانا ہے. یہ سب کون کرے گا؟ کون سا بندہ کرے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے کے دل میں جب تصدیق ہوگا تو بندے کو جو ہے اس کی انعامتیں بھی ملیں گے اور اس کے فضیلتیں, ہر چیز ملے گی, اس کی ہر چیز, اور بندہ جو ہے بخشا جائے گا. تو ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے, کلمے کی تصدیق ہمارے دل میں آنا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, گناہ کرتے اور عاجزی بھی نہیں کرتے, اور ہم سمجھتے کہ اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتے. یہ سب کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلمے کی تصدیق نہیں کی. تو ہمیں کلمے کی تصدیق کرنا ضروری ہے. ہمیں جب کلمے کی تصدیق کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب پیش کریں گے. اور کیسی طلب؟ عاجزی کے ساتھ طلب پیش کریں گے. آپ اتنے بڑے اللہ والے رہنے کے باوجود بھی آپ کی عاجزی کیسی تھی؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی عاجزی کیسی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے بھی کیا مانگ رہے؟ مجھے قیامت میں اندھا اٹھا. اور کون ہے وہ؟ سرکار غوث اعظم دستگیر حضرات, اتنے بڑے رتبے, اتنے بڑی شان والے, ایسی دعا مانگ رہے. ہم کیا ہے؟ ہم چھوٹا سا عمل کر کر ہم کیا سمجھتے, اور وہ عمل ہم کس کے لیے کرتے؟ یا تو لوگوں کے لیے کرتے یا ہمارے لیے کرتے, مطلب کہ ہمارے غرض کے لیے کرتے. نہیں, ہم جب یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے پہ جب پیش کریں گے, کون سا بھی عمل کرو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عمل قبول ہوگا وہ کلمے کے ساتھ ہی قبول ہوگا. تو ہمیں کلمہ سیکھنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے. اللہ کو بہت پسند ہے ایسی عاجزی. اور آدم علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے پروردگار ہمارے نفس پہ ہم نے ظلم کیا ہے, وَلَن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو ہمیں بخشش سے نہ نوازے, نہ رحمت سے مالا مال نہ کرے, لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ضرور بضرور ہم خسارے میں ہیں, رہنے والے ہیں, نقصان میں ہو گئے. تو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیے آپ کے بارے میں کیا ہے. دیکھیے امتی یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے نفس پہ ظلم کیا, اگر یہ سوچے تو معاذ اللہ وہ جو ہے یہ ظالم ہے. آپ نبی ہے, نبی جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں, ان سے کبھی ظلم نہیں ہوتا ہے, وہ جو ہے معصوم ہوتے ہیں, اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہوتے ہیں, اور اللہ کی سب سے بڑی ہی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے حکم ہوا آپ کو زمین پہ اتر جاؤ, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا علیہ السلام, پھر جب زمین پہ اترے اور آپ لوگوں نے کیا دعا کی؟ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں, جنت میں رہنا. آپ لوگوں کو کیا بتایا گیا تھا کہ جنت میں جب رہے تو یہ درخت کے پاس نہیں جانا, اگر جا کے جو ہے وہاں جا کر جو ہے وہ جو ہے پھل نہیں کھانا. تو وہاں پہ کیا دکھ رہا ہے ہمیں؟ وہ لوگ ایسا کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے زمین پہ اتار جیسا دکھ رہا ہے. نہیں, وہاں پہ خلاف ہمیں جو دکھ رہا ہے وہ خلاف دکھ رہا ہے, مگر یہاں پہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اللہ پاک اس دھرتی پہ آپ دونوں کو اس لیے اتارے کیوں کی سیدنا انبیاء علیہ السلام سردار کو بھیجے, یعنی کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے, ذریعہ بنانے کے لیے جو ہے آپ دونوں کو اتارا گیا, یعنی کہ حکمت کے ساتھ یہ اتارا گیا. وہ درخت کے پاس جانا بھی کیا تھا؟ آپ لوگوں کا حکمت تھا. مگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی دعا کیسی تھی, دیکھیے آپ کیسی عاجزی کرے اللہ تعالیٰ کے پاس, اور اللہ تعالیٰ کے پاس عاجزی بھی کرے, اور اللہ تعالیٰ یہ عاجزی کیسا پسند کیا دیکھیے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے یہ کون انکار کیا؟ ہاں, شیطان نے انکار کیا. اب ہم دیکھیں کیا ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یا ہم شیطان کی اولاد میں سے؟ تو ہم یہ دیکھیں ہم اللہ کا حکم مان رہے یا شیطان کا حکم مان رہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے. اب شیطان کا حکم مان رہے ہیں بول تو ہمارے اندر حجت رہتی, تکبر رہتی, نفاق رہتا, یہ سب چیزیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا ہے. حضرت آدم علیہ السلام دیکھیے تواضع کرنے والے انسان, یعنی کہ توبہ کا قانون ہے. جب ہم جب گناہ کر لیتے ہیں تو ہم عاجزی کے ساتھ اللہ کے طرف جو ہے ہمیں رجوع ہونا ہے. گناہ کے لیے بھی توبہ کر رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے, اور معافی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھی ہے. یعنی کہ توبہ کے لیے قانون الگ ہے, مگر ہمیں توبہ کے جو ہے الگ الگ قانون ہے, مگر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی چیز, یہ سب چیزوں کا صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں کلمے کی تصدیق کرنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونا ہمارے دل میں ضروری ہے. ہر حکمت والا کام اس رات میں بتایا گیا ہے, یعنی کہ شب معراج, شب برات میں 15واں شب میں کی ہر حکمت والا کام اس رات میں بتایا گیا ہے. یعنی کہ اس رات فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہر چیز کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات کی عظمت اور فضیلت پر بیان ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مبارک حدیث کے راوی مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں, یعنی کہ
آپ فرماتے ہیں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15ویں شب آئے اس کو تم اہتمام کرو اور رات میں قیام کرو اور اللہ کی عبادت میں گزارو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو ڈوبنے کے ساتھ ہی آسمانی دنیا میں تجلی فرماتا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کو بخشوں اور مغفرت سے یہ سرفراز کر دوں، ہے کوئی روزی کا خاص تگار میں اس کو رزق سے کو روزی سے مالا مال فرما دوں، اور کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، پریشان ہے، روزگار ہے، ان سے دور کر دوں اور عافیت سے انہیں سرفراز کر دوں، کوئی ہے اس طرح جو اپنی درخواست کو پیش کرنے والا ہے، تو یہاں پہ جو ہے اللہ پاک جو ہے یہاں پہ جو ہے 15ویں شب کی رات یعنی کہ مغرب سے لے کر فجر کے طلوع یعنی کہ سورج کے طلوع ہونے کے تک جو ہے اللہ پاک جو ہے آسمانی دنیا میں تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ چیزیں بتاتا ہے، یعنی کہ چیزوں مانگنے کے لیے بتاتا ہے۔ تو یہ رات ایسی رات ہے، یہ نعمتوں کی رات ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ رات حاصل کرنے کے، یہ رات کے فضیلت، یہ رات کے ہر چیز کی فضیلت ہمیں حاصل کرنے کے لیے حقائق یعنی کہ حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں کلمے کی تصدیق کرنا ضروری ہے، جب ہم یہ تصدیق کریں گے تو ہم یہ رات کا لطف اٹھا سکیں گے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اللہ پاک بندہ اور رحمان الرحیم ہے، اللہ پاک تو جو ہے رحمان الرحیم ہے، سارے بندوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، امت آئی دنیا میں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ جو ہے خالق ہے اور مالک ہے، ان سب کا۔ اور اس حقیقت کو دیکھے، اللہ پاک نے یہ رات پوری کائنات میں کسی اور کو نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میں یہ رات کسی کو نہیں دی، عطا نہیں کی، مگر صرف یہ رات اسے عطا کری جسے حبیب پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا، یعنی غلام کو عطا کیا۔ مہینہ تھا، دن تھا، رات تھی، چیزیں تھی، ان کے لیے بھی تھی، جو دوسری پچھلی امتیں تھیں ان کے لیے بھی جو ہے مہینہ بھی تھا، رات بھی تھی، چیزیں بھی تھی، خاص رحمت کرم نوازی والی بھی اعلانات بتائے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہوتا ہے اس امت کا اللہ پاک نے نصیب عطا کیا ہے، وہ کس لیے کیا ہے؟ کیونکہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے پیغمبر کے جتنے بھی امتیں آئے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں نہیں رکھی، اور یہ رات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دی ہے۔ وہ کس لیے دی ہے؟ کس کی طفیل میں دی ہے؟ کس کی نسبت سے دی ہے؟ وہ صدقہ طفیل اور نسبت سے جو دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں جو ہے یہ رات ملی ہے نہ۔ دیکھیے، اور ہم نہ تو ہمارے ذکر سے، نہ تو ہمارے عبادت سے، نہ تو ہمارے نمازوں سے، یہ سب چیزیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ رات نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ رات دی وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دی۔ یہ تو نمازیں، عبادتیں، توبہ، ہر چیز عبادتیں، یہ سب چیزیں تو دوسرے پچھلی امتوں میں بھی تھا نا، مگر وہ انہیں یہ چیزیں نہیں دی۔ یہ کیوں نہیں دی؟ یہ جو ہمیں جو دی ہے وہ نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ دی ہمیں۔ اللہ پاک نے یہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عطا کیا ہمیں۔ اللہ پاک نے اس امت کے لیے بھی بخشش کے قانون بنائے ہیں، مگر انداز ڈیفرنٹ تھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے کہ اللہ پاک نے انہیں حکم دیا تھا کہ توبہ کرنے کے لیے، اور کیا فرما رہے؟ اے قوم بنی اسرائیل، اے موسیٰ علیہ السلام کی امتیں، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، کیونکہ بچڑے کی پرورش کی ہے، تم نے خدا کی عبادت سے محروم ہوئے ہیں، اپنے آپ اس جرم کے لیے توبہ کرنا ہوگا، اپنے پروردگار کے جو تم کو پیدا کیا ہے، توبہ کا حکم دیا ہے، قصور کو معاف کرنا، اور کیا فرما رہے کہ توبہ کرنا ہے تو یہ ضرور کرنا کہ تم نے جو بے گناہ ہے ان کے ہاتھوں میں تلوار ہو، جو مجرم ہوگا وہ مجرم کو ختم کر دے گا۔ یعنی کہ دیکھیے بنی اسرائیل کے قوم میں کیسی توبہ تھی اور ہمارے قوم میں کیسی توبہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو توبہ تھی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا ہے سورہ بقرہ میں، ایک ہی بنی اسرائیل کے جو قوم تھی، یعنی کہ ہمیں دیکھیے ہماری توبہ کیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایزی رکھی ہے، اور آپ لوگوں کی توبہ کیسی ہے دیکھیے۔ ان کی توبہ ایسی تھی کہ وہ جو ہے بچڑے کی پوجا لے کر نہ، وہ تو بچڑے کی پوجا کرے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میری عبادت کو چھوڑ کے تم نے بچڑے کی عبادت کری، تو تمہاری توبہ یہ
یہ ہے کہ تم جو ہے جو یہ گناہ کرے، جو مجرم نہیں ہے، جو گناہ نہیں کرے، ان لوگوں کے ہاتھ میں تلوار دے دے، اور وہ جو مجرم بندے ہیں ان لوگوں کو کاٹ دے. یعنی کہ ان کی توبہ ایسی تھی، اور توبہ ایسی تھی، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو تم جہنم میں جائیں گے. تو یہ دیکھیے کیسی ان لوگوں کی کیسی توبہ تھی. اور اس میں جو ہے 70,000 بنی اسرائیل کے امت کے بندوں کو جو ہے یہ جو ہلاک کیا گیا. تو کیونکہ وہ توبہ، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیزیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہو گئی. یعنی کہ ان کی توبہ ایسی تھی، بنی اسرائیل کی امت کی توبہ ایسی تھی. ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم کون سی امت ہے؟ امت محمدیہ ہے. ہمیں جو ہے ایسی توبہ نہیں ہے. ایسی توبہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ تعالیٰ کے حبیب کی امت ہے. اور ہمیں یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ یہ شان ہماری بندگی ہمارے چیزوں سے نہیں ملی. یہ شان، یہ جو چیزیں، رتبے، یہ جو راتیں جو ملی ہے ہمیں نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق کرے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے ہمارے دل میں، لا الہ کے ساتھ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ پہنچانے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو ہمیں چاہیے کلمے کی تصدیق کرے. جب یہ تصدیق کریں گے تو ہم ایمان والے بنیں گے. اور ہم جب ایمان والے بنیں گے تو ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوگی. تو دیکھیں بنی اسرائیل کی قوم کی توبہ کیسی تھی، اور ہم دیکھیں بنی اسرائیل والے کیا کرے، جو ہے بچڑے کی پوجا سامنے رکھ کے جو ہے پوجا کرنے سے جو ہے ان کو توبہ ایسی بتائی گئی. اور وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ تو مجرموں کا ایسا کام ہے. ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، زبان سے بولتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر دل میں کیا کرتے ہیں، ہم ان کو بٹھا لے کے ہم بت کی پوجا کرتے رہتے. ہاں، مگر دیکھیں ان کی توبہ کیسی ہے، ہماری توبہ کیسی ہے. ہماری توبہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے 24 پارے میں ہے کہ آیت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب اپنے مجرم غلاموں سے کہہ دے، یہ ستم گاروں، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، خدا کی رحمت سے امید لگائے رکھنا. تم گناہ کرنے کی وجہ سے خودکشی نہیں کرنا، کسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اسی لیے کہ تم خدا کے بندے وہ بھی تھے، تم بھی ہے. تم کو یہ شرف یہ عطا کیا کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی سے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام امتی بننے کا ہے. یعنی کہ تم مایوس مت رہو. یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے ان کے لیے، بنی اسرائیل کی قوم کے لیے توبہ کیسی تھی، انہیں جو ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. ہمیں کیسی توبہ ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع. یہ رجوع کب ہوتے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف عاجز کب ہوتے؟ دیکھیے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے اللہ والے رہنے کے باوجود بھی آپ کیسا رجوع ہو رہے؟ یعنی کہ آپ کا دامن اتنا پاک، آپ کا دل اتنا پاک، پھر بھی کیسا رجوع ہو رہے ہیں؟ عاجزی کیسا ہے؟ اب ہمیں سب چیزوں کا جو امپورٹنٹ چیز ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونا ہمارے دل میں ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شب بارات، یعنی کہ شب بارات کی کہاں پہ لکھے گیا ہے؟ یہ تو بدعت ہے. صحابہ سے کہاں پہ بتایا گیا ہے؟ صحابہ بھی عبادت کرتے تھے کیا؟ ارے صحابہ کی تو عبادت تھی. صحابہ تو ایسی عبادت کرتے تھے، ہر رات اٹھ کر ایسی عبادت کرتے تھے کہ جو سونے کا جو بستر رہتا تھا انہیں وہ انتظار کرتا تھا آ کر سو جاؤ، مگر ویسی عبادت کا اللہ تعالیٰ سے ایسے رجوع ہوتے تھے. ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں نوازشیں دی ہے، بخششیں دی ہے، جو ہر چیز یہ راتیں دی، وہ صرف صدقہ طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہمیں جو اس کا لطف اٹھانا ہے، اور یہ لطف اٹھانے کے لیے بھی ہمیں کلمے کی تصدیق ہونا ضروری ہے. جو عبادت ہم زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے تو کہتے ہیں، مگر دل میں ہمیں کلمے کی تصدیق ہونا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تصدیق کریں گے تو ہم عبادت جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوگے. عبادت کرنے والوں کا منظر دیکھو، مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی عبادت کا انداز دیکھیے. مسجد نبوی میں جو ہے حضرت امام زین العابدین اور ایک گوشے میں آپ عبادت کر رہے تھے، اور ایک گوشے میں جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کر رہے تھے. اللہ کی وہاں پہ جو ہے اچانک جو ہے مسجد کے کسی گوشے میں جو ہے آگ لگ گئی تھی. اب لوگ جو ہے چلانے لگے اور شور ہوا، پھر بھی وہ لوگ جو ہے عبادت میں اتنے مشغول تھے. اب وہ شور ہوا، وہ جو آگ لگی تھی وہ آگ کو بجھایا گیا. پھر لوگ کہنے لگے کہ یہاں پہ تو جو دو شہزادے ہیں، اب ان کی تو خبر ہی نہیں آ رہی، ان کی تو آواز کیسے ہے؟ دیکھنے کے لیے جب گئے تو جب وہ لوگ جو ہے عبادت جب آپ کی ختم ہوئی تو جب پتا ہے کہ ایسا قصہ ہوا
بعد تو پھر بتایا کہ نہیں ہم تو عبادت میں ایسا اللہ تعالیٰ سے رجوع تھے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، یعنی کہ ایسی عبادت کرتے تھے ہم۔ دیکھیے ہم کیسی عبادت کرتے، ہم ٹھہرتے ہیں نماز میں ٹھہرتے ہیں، مگر ہم کہاں کی ہمارا دل رہتا ہے، کہاں کی ہمارا دماغ رہتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھا رجوع ہی نہیں ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل میں تصدیق ہی نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں جو ہے اس دل میں جو ہے ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہمیں ہمارے دل میں کرنا چاہیے۔ امام زین العابدین اللہ کی بارگاہ میں ایسی عبادت کر رہے تھے، آپ آنکھ سے آنسو بہنے لگے، آپ ایسا آنسو بہ رہے ہیں کہ پرنالے سے جب پانی کیسا نکلتا پانی کی شکل میں ویسا گرنے لگے۔ تو ایک صحابی جو ہے وہاں سے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب ان کے اوپر جو ہے چھینٹے اچھلے، انہوں نے کہا کہ آواز دیا کہ یہ پانی پھینکنے والے، یعنی کہ جو پانی جس کے مطلب آپ کے آنکھ سے پانی جاری ہو رہے تھے، یعنی کہ ایسی عبادت کر رہے تھے۔ دیکھیے کیسا اللہ تعالیٰ کے پاس عاجزی کیسی پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے تو آپ کے آنکھ سے ایسا آنسو ایسا نکلا جیسے کہ پرنالے سے جو پانی نکلتا نا ویسا نکل رہا۔ تو آپ کے اوپر جو ہے ایک صحابی کے اوپر جو ہے وہ پانی کے چھینٹے اچھلے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پانی جو پھینکنے والا ہے یہ تو بتا دو یہ کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو انہوں نے کیا دیا جواب، یعنی کہ زین العابدین امام زین العابدین کون ہے؟ دیکھیے انہوں نے یہ جواب دیا، ایک گنہگار کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، بہتر ہے کہ تم کپڑوں کو پاک کر دیے۔ یعنی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے امام زین العابدین اتنے بڑے شخص، یعنی کہ کون ہے؟ اہل بیت تو کیا ہے آپ کو معلوم ہے نا، اہل بیت جو ہے سردار ہے۔ تو ہم دیکھیے ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، ہم دیکھے پلیٹے تک ہمارا گناہ ہوتا ہے، اٹھے تک گناہ ہوتا ہے، سوئے تک ہمیں گناہ ہوتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو نیکوکار سمجھتے، ہم اتنی عبادت کر لیے، ہم اتنے نماز پڑھ لیے، ہم اتنے روزے رکھ لیے، ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے عبادت گزار، جب ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کب قبول ہوگی؟ جب ہم کلمے کی تصدیق کریں گے۔ تو ہمیں کلمے کی تصدیق ہمارے دل میں کرنا ضروری ہے، تو دل میں ضروری ہے۔ گناہ کا میل جو ہمارے دل میں بٹھا لیے ہم، وہ نکالنے کے لیے، دل کو پاک کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تصدیق ہونا ضروری ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اہل بیت ہے، جن کے صدقے امت کی بخشش ہونے والی ہے، اور اللہ کے محبوب گھر والے ہیں۔ اور شہزادی بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی ہے، رات کا ٹائم ہے اور قیام کر رہی آپ، تو جب رکوع کیا الگ شان، آپ لوگوں کا الگ ہی شان تھی عبادت کی۔ دیکھیے سجدے میں تھے، جب سر رکھا تو جب آپ سجدے میں سر رکھے اٹھا ہی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی تو آپ ایسی عبادت کرتی تھی۔ اور تب نماز، یعنی کہ جب آپ فجر کی نماز جب مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے آپ رجوع بھی، اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ، اے میرے مولا، تو نے رات کو اتنی مختصر بنائی ہے، پھر بندی کو جی بھر کے سجدہ کرنے کا موقع تو دے دیتے تھے۔ یعنی کہ دیکھیے کیسی تڑپ تھی، کیسی، یعنی کہ رات بھر آپ لوگوں نے جو ہے عبادت کری۔ پھر لوگ کیا بولتے ہیں کہ شب برات نہیں منانا، شب برات بدعت ہے، صحابہ سے کیا ثابت ہے؟ دیکھیے ان کی عام رات ایسی ہوتی تھی، تو یہ رات تو خاص رات ہے۔ تو یہ رات دیکھیے کیسی، ہم کیسا گزار رہے ہیں دیکھیے۔ تو یہ رات جو ہے گنہگار کی رات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کا لطف اٹھانا چاہیے اور ہماری عبادت کو درست کرنا چاہیے۔ عبادت کی درستگی کے لیے ہمیں کلمہ سیکھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونا ہمارے دل میں ضروری ہے، ہمارے دل میں جو ہے کلمے کی تصدیق ہونا ضروری ہے۔ اور اس رات میں جو ہے 14 مجرموں کی جو ہے بخشش نہیں ہوتی، وہ 14 مجرموں کی بخشش وہ دیکھتے ہیں ہمیں جو ہم انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات ہے شعبان، جہاں اللہ پاک کی رحمت برستی ہے، وہاں پر جو ہے اللہ کی جو ہے 14 مجرموں، یعنی کہ اللہ پاک جو ہے 14 مجرموں کا ذکر فرمایا کہ وہ ان کی جو ہے مغفرت اور انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہم جو ہے ہم دیکھیں گے اور ہم جائزہ بھی لیں گے، اور میں بولنے والی بھی اور سننے والے بھی جو ہے جائزہ لے لے کہ ہم یہ اس میں تو نہیں ہے، یہ گناہ میں ملوث تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو ہے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سامنے گڑ گڑائے، عاجزی پیش کرے۔ یعنی کہ یہ سب چیزیں ہمیں کرنا ہے، کیونکہ جب یہ چیزیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کریں گے۔ یہ سب چیزیں آئیں گی بھی تو کس سے؟ کلمے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دل میں تصدیق ہونا ضروری ہے۔ تو وہ پہلا مجرم، تو ہم مجرم دیکھتے ہیں 14 مجرم ہے۔ ایک تو ہے کہ ماں باپ کا نافرمان اولاد، جادوگر اور شراب والا اور بدکاری، زنا، سود خور، کاروبار میں سود خوری کرنے والے، تکبر، ٹخنوں کے نیچے لباس پہننے والے
اور محصول اصول کرنے والے بھی، اور ناحق کے خون کرنے والے، یعنی کہ آج کل ہو رہا ہے نا، ناحق کے خون ہو رہے ہیں، دل میں کینہ شرک کرنے والے اور دل میں کینہ اور شرک کرنے والے، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ہمارے دل کو ہم جو ہے صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں خدا کے بندے، مطلب یہ ہے کہ دنیا، یہ دیکھیں یہ جو ہے، یہ جو ہم دنیا میں ہم ہے، یہ دنیا صرف مختصر ٹائم کی ہے۔ تو ہم جب جائیں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جائیں گے، ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، تو جانا ہے تو یہاں سے ہمیں کچھ تو بھی کما کر ہی جانا نا، تو وہ کمانے کے لیے کلمہ سیکھنا ضروری ہے، ہمارے دل کو صاف کرنا ضروری ہے، دل میں جو بیماریاں ہم پال رکھے وہ نکال کر پھینکنا ہے۔ تو وہ یہ سب چیزیں کیسے ہوگی جب یہ جو بتایا گئے، جو مجرم جو بتائے گئے ہیں، یہ کیسا ہوگا؟ ہم کلمہ سیکھیں گے تو ہم جو ہے یہ پورے جتنے بھی جو بتائے گئے ہیں، جس کی بخشش نہیں ہوگی، اس سے ہم جو ہے محفوظ رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ڈالے، اور بدگمانیاں نہیں پالے دل میں، اور بدگمانیاں نہیں پالے ہمارے دل میں۔ تو ہمیں جو ہے سینے میں اللہ کی پہچان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمیں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تصدیق کرے۔ اور جو ہے یہ رات دیکھیے، اور بے شک مہینوں کی تعداد تو 12 مہینے ہیں، 12 مہینے میں ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور 3 مہینے مسلسل وہ ہے کہ رجب، شعبان اور رمضان۔ تو ان کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے توجہ دینا ہے ہمیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی دعا کرتے تھے، کہ برکت کی دعا کرتے تھے، اور ماہ رمضان تک پہنچنے کے لیے دعا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچے۔ تو یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی جو ہے اس شعبان مبارک، یعنی کہ شب برات کی ہمیں قدر کرنے والا بنائے، اور اس موقع کا مطلب کہ ہمیں لطف اٹھانا ہے۔ اب یہ موقع کا لطف اٹھانے والے جو ہے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہی لطف اٹھا سکتے ہیں۔ بے شک ہم کتنے بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی رکعتیں پڑھ لو، رکعتیں کر لو، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جو عمل قبول ہونے والے ہیں بنا ایمان کے قبول نہیں ہوگے۔ تو ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے، اور یہ مبارک مہینے کو خصوصی جو ملا ہمیں جو ہے آیت درود بھی جو ہے اسی مہینے میں جو ہے نازل ہوا ہے۔ آیت درود بھی جو ہے اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، آیت مبارکہ جو سلام کی آیت مبارکہ بھی جو ہے اسی مہینے میں جو ہے یہ نازل ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے جو ہے درود و سلام پڑھنا چاہیے اس مہینے میں، اور ہمیں جو ہے درود پاک، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں جو ہے اولیاء اللہ کے صدقے میں جو ہے ہمیں 500 مرتبہ جو ہے درود شریف ملا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو قیامت کے دن، تو ہمیں چاہیے کہ درود شریف کثرت سے پڑھے، تو ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو شب برات کا آج کی رات اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہم جیسے گنہگار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس رات کے جو بخشش، جو رحمت اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے، تو رحمتوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، اور ہمیں جو ایمان کی تصدیق ہمارے دل میں ڈال دے، اور کلمے کی تصدیق ہمارے دل میں ڈال دے، اور ہم جیسے گنہگاروں کو بخش دے اللہ تعالیٰ اس رحمت کی رات میں۔ آمین ثم آمین، کہنے سے زیادہ، زوننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔